اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں کامیابی کے اصول بیان کیے، ضابطے بیان کیے، اور ساتھ ساتھ کامیاب لوگوں کی علامات کو بھی بیان کیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی کمپنی کوئی پروڈکٹ مارکیٹ میں لانچ کرتی ہے اس کا تعلق اگر صحت سے ہے، کوئی خوراک ہے، کوئی حکیم صاحب نے کوئی معجون بنائی ہے طاقت کی، تو وہ خوراک کے فضائل بھی لکھے ہوں گے، اور ساتھ ساتھ کہ جن لوگوں نے وہ خوراک استعمال کی ہے ان کے انٹرویوز بھی ہوتے ہیں کہ یہ علامتیں دیکھ لو ان میں. بھئی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری ہدایات پر عمل کیا تو آج ان کی صحت دیکھ لو. آپ نے دیکھا ہوگا جم میں بڑے بڑے بلڈرز کی تصویریں لگی ہوتی ہیں، یہ آپ کو مائل کرنے کے لیے، اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ کچھ دن ہمارے پاس آئیں ایسے ہو جائیں گے. لیکن میں کہتا ہوں اللہ نہ کرے کہ ہم ویسے ہو جائیں. عجیب سی باڈی ہوتی ہے باڈی بلڈر کی، سمجھ میں آنے والی، یہ نیچرل نہیں ہے. لیکن خیر لوگوں کو، نوجوانوں کو ایسا بننے کا شوق ہوتا ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ بھئی یہ اس طرح کے ہو جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں کچھ علامتیں بیان کی ہیں کہ جو میرے احکام کو فالو کرتے ہیں تو وہ ایسے ہو جاتے ہیں. پھر یعنی وہ کیسے ہو جاتے ہیں وہ اللہ نے بیان کر دیا. تو چونکہ اس دنیا میں انسانوں کی دو قسمیں اللہ نے بیان کی ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے اور ایک اللہ کا انکار کرنے والے. جو انکار کرنے والے ہیں ان کی علامتیں بھی اللہ نے بیان کی، اور جو ماننے والے ہیں ان کی علامتیں بھی اللہ نے بیان کی. جو نہیں ماننے والے جذباتی ہوتے ہیں، بے صبرے ہوتے ہیں، بد خلق ہوتے ہیں، بد اخلاق، برداشت نہیں ہوتی ان میں، لالچی ہوتے ہیں. جو ماننے والے ہیں سخی ہوتے ہیں، جلد باز بولو بھائی نہیں ہوتے، صبر کرنے والے ہوتے ہیں، شکر کرنے والے ہوتے ہیں، صلہ رحمی کرنے والے ہوتے ہیں. تو یہ علامتیں اللہ نے اس لیے بیان کی کہ یہ بتا دیا کہ جتنی اچھی چیزیں ہیں وہ ماننے والوں میں پائی جاتی ہیں، اور جتنی اخلاقی برائیاں ہیں وہ نہ ماننے والوں میں پائی جاتی ہیں. اور وہ اخلاقی صفات کیا ہیں جو ماننے والوں میں پائی جاتی ہیں؟ ان میں قرآن بہت ساری صفات کو بیان کرتا ہے، بہت مختلف مقامات پر. اب ان صفات کو سامنے رکھ کے ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہمارا شمار ماننے والوں میں ہوتا ہے یا نہ ماننے والوں میں ہوتا ہے. بھئی ایک حکیم صاحب نے کہا یہ طاقت کا ایسا کیپسول ہے کہ یہ آپ کھائیں گے تو ایک دم آپ کی باڈی میں انرجی پیدا ہو جائے گی.
طاقت پیدا ہو جائے گی. پابندی سے کھائیں گے تو ملک کے سب سے بڑے بلڈر بن جائیں گے. لیکن آپ کھا رہے ہیں تو اور دبلے ہوتے جا رہے ہیں. تو یا تو حکیم جھوٹ بول رہا ہے, یا آپ کی باڈی اس کو قبول نہیں کر رہی, آپ کے اندر ہی کوئی فالٹ ہے, یا آپ کھا ہی نہیں رہے ہیں, آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ میں کھا رہا ہوں. تینوں میں سے ایک بات تو ہوگی نا, آپ کھا ہی نہیں رہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کو مانتے ہیں, ان کی جو صفات بیان کی ہیں, کوالٹیز بیان کی ہیں, وہ کوالٹیز اگر میرے اور آپ کے اندر نہیں ہیں تو اس کا مطلب معاذ اللہ نقل کفر, یا تو اللہ نے غلط کہا کہ میرے ماننے والے ایسے ہوتے ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں اللہ ایسے تو ہوتے نہیں ہیں, یا ہم اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں, یا ہمیں غلط فہمی ہو رہی ہے کہ ہم اچھی صفات کو برا سمجھ رہے ہیں اور بری کو اچھا سمجھ رہے ہیں. اب دیکھو اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ جو مانتے ہیں, جو مجھے, اب دنیا میں دو ہی طبقے ہیں نا بڑے, مذہبی لوگ اور مذہب کو فالو نہ کرنے والے, دو ہی طبقے ہیں نا دنیا میں. جو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو فالو کرتے ہیں وہ بھی نہ ماننے والوں میں ہی آتے ہیں اللہ کی نظر میں. ان کا ماننا نہ ماننا برابر ہے. ہندو ہیں, سکھ ہیں, عیسائی ہیں, یہودی ہیں, ان کا ماننا اللہ نہیں قبول نہیں کرتا کہ یہ ہے وہی. یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل, تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کی نظر میں جب تک تم تورات اور انجیل کو حقیقت میں نافذ نہیں کر دیتے, اس کو فالو نہیں کرتے. تو یہود و نصارہ نے تورات اور انجیل کی حفاظت ہی نہیں کی, آگے اس کو نافذ کرنا تو دور کی بات. تو کہیں بھی ان کی زندگیوں میں آپ کو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی تعلیمات نظر نہیں آئیں گی. مسلمانوں میں آج بھی ہول سیل کے حساب سے ایسے لوگ ملیں گے جو مکمل قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو نیک لوگوں کی, جو اپنے بندوں کی, اپنے ماننے والوں کی صفات قرآن میں بیان کی ہیں وہ بہت ہی شاندار ہیں. یعنی انسانیت کی معراج ہے, وہ روحانی اعتبار سے انسان کو بہت زیادہ بلند کرنے والی. ان میں دو صفات تو قرآن بہت زیادہ بیان کرتا ہے. یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون, نماز پابندی سے قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں. ینفقون مضارع ہے, اس کا مطلب کنٹینیو یہ کام, بول لو نا کیا ہو گیا, ہوتا رہتا ہے. اب آپ بتاؤ انسانیت کا خیر خواہ وہ شخص زیادہ ہے جو کنجوس ہے, یا وہ زیادہ ہے جو پیسہ, بولو نا یار, خرچ کرتا ہے؟ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلے نماز تو صرف مسلمان پڑھتے ہیں لیکن خرچ کرنا تو دوسری قومیں زیادہ کرتی ہیں. انسانیت کی خیر خواہی اللہ کے نہ ماننے والوں میں ماننے والوں سے زیادہ ہے. جبکہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں, اللہ کی مخلوق کی خدمت کا جذبہ, تبھی تو اس جذبے سے ہی تو خرچ کر رہے ہیں نا, اس کے پیچھے بیس کیا ہے, اللہ کی مخلوق کی خدمت کا جذبہ, یہ ماننے والوں میں زیادہ ہے جو اللہ کو مانتے ہیں, جو مذہب کو فالو کرتے ہیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے ان میں انسانیت کی خدمت کا جذبہ زیادہ ہے. نظر تو ایسا ہی آ رہا ہے نا.
تو بھائی یا تو معاذ اللہ اللہ نے غلط کہا، یا معاذ اللہ وہ مانتے ہیں ہم نہیں مانتے، بات الٹی ہے. تو یہ دونوں باتیں غلط ہیں. اللہ نے سچ کہا، مانتے تو ہم ہیں، وہ تو صاف لفظوں میں انکار کرتے ہیں. تو اب تیسری چیز رہ گئی ہے کہ ہماری نظر دھوکہ کھا رہی ہے. ہماری نظر کیا کر رہی ہے بھائی؟ دھوکہ کھا رہی. ایسا لگ رہا ہے کہ وہ انسانیت کے خیر خواہ ہیں، حقیقت میں ایسا ہے نہیں. اب میں یہ ٹاپک لے کے نہیں چلوں گا، اس پر میرے بہت بیانات ہو چکے ہیں کہ مسلمان آج بھی انسانیت کی خدمت میں دوسروں کی قوموں سے آگے ہے، آج بھی آگے ہے، بہت آگے ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.